الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا عن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، اللہ تعالی ہماری اماں جان کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے. اللہ ہمارے سب بھائیوں کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں جب بھی اماں جان کی خدمت میں یہاں حاضر ہوا ہوں، یہاں یا وہاں پر، میں نے ان سے ماں والا پیار لیا ہے. جس وقت یہ بیماری کی شدت کا حملہ تھا، میں سفر مبارک سفر حج پہ تھا. واپسی پر یہ خبر، ایک ایسی خبر جو یقین مانیے جو میں درد محسوس کر رہا ہوں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک بھائی گلزار اور ان کے سب بھائیوں کو، ان کے والد صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے دوستو، تقدیر اٹل ہے، تقدیر نہیں بدلا کرتی. جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ان سے ہمارا تعلق ایصال ثواب کا رہ جاتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی کر کے بندہ اس نیکی میں اپنے دوسرے بھائی کو اجر اور ثواب میں شریک کر لے. تو آج ہم سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شریعت پہ عمل کرتے ہوئے بھائی گلزار کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے جمع ہے کہ اللہ پاک ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. دیکھیں، یہ گلاس ہے، اس سے ہم نے پانی پینا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، کہ موت ایک پیالہ ہے، اس سے ہر بندے نے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے. اولاد کا غم بھی غم ہوتا ہے اگر دنیا سے جائیں، لیکن ماں باپ کا غم ماں باپ کا ہوتا ہے. والدہ چاہے اور والد جتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، بندہ اپنی دنیا کے جھمیلوں اور مشاغل میں مصروف ہو، لیکن جب گھر آئے، اگرچہ رات کا وقت ہو، والدہ سے کوئی کام بھی نہ ہو، تو پھر بھی بندہ ایک بات پوچھ ہی لیتا ہے کہ امی ٹھیک ہے؟ ہاں جی امی صحیح ہے، بس پھر تسلی ہو جاتی ہے. تو ماں ہے. اس لیے کہا گیا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے. 31 اکتوبر 2003 کی بات ہے، جب میری والدہ دنیا سے رخصت ہوئی. میں نے بڑا صبر کیا. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے آخری نمبر کی اولاد تھا اپنی والدہ کی. بہت صبر کیا، حتیٰ کہ تدفین تک بھی میں نے اپنے آپ کو صبر میں رکھا. لیکن جب گھر تدفین کے بعد واپس آیا تو میری ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. مجھے ماں کے بغیر گھر خالی قبرستان نظر آتا تھا. میں نہیں برداشت کر سکتا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان کو بندہ کیسے سہ پائے. میرے دل میں آج بھی وہ غم تازہ ہے. میں جب بھی کسی کی والدین کی دنیا سے جانا سنتا ہوں نا، تو میرے سامنے اپنے والدین کے دنیا سے جانے کا غم سامنے آ جاتا ہے. میرے دوستو، خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ سے دعائیں لے کے اپنے لیے جنت کما لی. خوش قسمتی کی بات ہے. میرے دوستو، طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے جلد اول میں باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت لکھا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال تھی تو حضور پاک علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر اپنے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ آئیں. ایک روایت میں 1 ماہ، ایک روایت میں 2 ماہ ہے
کہ انہوں نے وہاں اپنے امی ابو کے گھر وہاں رہ کر قیام فرمایا۔ کل 2 عورتیں تھیں، ایک ام ایمن تھی، ایک حضرت آمنہ تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی 6 سال کی عمر پوری، 7ویں سال کا زمانہ شروع تھا۔ جب مکہ مکرمہ واپسی کا رخت سفر باندھا تو اس زمانے کے پرانے سفر کی جو راستے کی ترتیب ہوتی تھی وہ بدر سے ہو کے ابوا کی بستی سے گزر کے مستورہ سے رابغ سے مکہ المکرمہ، یہ سفر ہوتے تھے۔ تو جب ابوا کی بستی سے حضرت اماں آمنہ گزر رہی تھی تو ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہے، اور نبی پاک کی عمر 6 سال پوری ہے اور 7واں سال شروع ہے۔ میں نے کوئی الحمدللہ 7 مرتبہ اس قبر پہ حاضری دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پہ ٹھہر کے اصالہ ثواب کیا ہے۔ اگر آپ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کو پڑھیں نا، جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے روایت ذکر کی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے، یہ حجۃ الوداع سے واپسی کا وقت تھا، اور پھر صحابہ کرام کو واقعہ سنایا کہ ادھر میری والدہ فوت ہوئی، اکیلا میں تھا، بچپن کی عمر تھی، اور میرے ساتھ اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کندھے پہ میں سر رکھ کے روتا اور میں اپنے غم کو ہلکا کر سکتا۔ فرماتے کہ میں تو اپنی والدہ کی قبر کو چھوڑ کے بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہاں بیٹھے وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَجَّةً۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر بیٹھ کے روئے تو صحابہ کا مجمع رو پڑا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی پاک کی 6 سال عمر ہے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال پوری ہے۔ اگر 62 سے 6 نکال لیں، پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ کوئی 57 55، یعنی ایک آدھی صدی گزر گئی ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں والدہ کی وفات کا غم تازہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں، اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں نا اور میری ماں مجھے بلائے تو میں نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کو جواب دوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ روئے؟ فرمایا ادرکتنی شفقت امی، مجھے میری ماں کا پیار یاد آ گیا تھا۔ 6 سال گزارے اور ماں کا پیار اس طرح نہیں بھولا۔ جب بندہ زندگی ماں کے ساتھ گزار لے وہ پیار کب بھولتا ہے؟ والدین اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائے نا، روایات حدیث میں آتا ہے کہ ان پر اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ تمہاری اولاد یہ کام کر رہی ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ انہیں اجازت دے تو وہ اکٹھے ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وفات کے بعد اس دعا کے لفظ یہ ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم، میرے مولا ان میرے اولاد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہدایت نہ دے۔ وہاں سے دعائیں شروع ہیں۔ میرے دوستو، زندگی میں جس نے اپنے ماں باپ کی قدر کر لی وہ شخص کامیاب ہو۔ والد جنت جانے کا بہترین دروازہ یہ والد کو کہا گیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت یہ والدہ کے لیے کہا گیا ہے۔ زندگی تو فانی ہے، زندگی تو ختم ہو جائے گی، موت یقینی ہے۔ ہم موت کے لیے تو کچھ سوچیں۔ جو میں نے آیت سورۃ الملک کی پارہ نمبر 29 کی دوسری آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اسی میں رب فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی۔ یہاں موت کا لفظ پہلے ہے، حالانکہ دنیا میں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ تو موت یقینی ہے تو اس لیے پہلے ذکر کیا کہ زندگی تو فانی ہے۔ ہم اپنی سانسیں لکھوا کے نہیں آئے، ہم کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہیں گے، ہم اپنی سانسیں گن کے نہیں آئے، معلوم ہمیں نہیں ہے۔ موت یقینی ہے۔ فرمایا میں نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے اوپر اللہ یہ بات ظاہر کر پائے کہ تم میں پیارے عمل کس کے ہیں۔ یہاں لفظ اکثر و عملہ نہیں ہے کہ تم میں زیادہ عمل کس کے ہیں، لفظ احسن و عملہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک کثرت عمل ہے، ایک حسن عمل ہے۔ کثرت عمل کا معنی بندہ اعمال زیادہ کرتا چلا جائے لیکن اس کو ریاکاری کا پرواہ نہ ہو، دکھلاوے کہ کوئی جو مرضی ایک بندہ کرتا رہے۔ لیکن حسن عمل وہ ہے اگرچہ تھوڑا کرے لیکن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، اس میں کسی غیر کے دکھلاوے کا عمل شامل نہ ہو۔
اور وہ حسن عمل ہے. اس حسن عمل میں وزن اتنا ہوگا, اس حسن عمل میں طاقت اتنی ہوگی کہ وہ سب اعمال پہ بھاری ہوگا. اور یہی بات کے لیے تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. آج جن کے والدین دنیا میں سلامت ہیں, میں انہیں کہتا ہوں یہ خوش قسمتی کا وقت ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے آخرت میں اپنی قبر کو ٹھنڈا کر سکتے. میرے دوستو, والدین دنیا میں ہوں یا والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں, علماء نے لکھا ہے اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دو طرح کا تعلق کبھی نہ توڑنا. نمبر ایک, اپنے ماں باپ کے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. زندگی میں والدہ نے جن کے ساتھ اچھائی کی, زندگی میں والد نے جن کے ساتھ اچھائی کی اور وہ دنیا سے چلے گئے تو اولاد ان کے ساتھ بھی اچھائی رکھے. حدیث پاک میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی, لیکن جب بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں کوئی اچھی چیز, کوئی بہترین موقع پر کوئی خاص کھانا پکتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر تک بھجوایا جاتا, ان کو یاد رکھا جاتا. میرے دوستو, اس لیے والدین کے دوستوں کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرے. میں نے ایک جگہ پڑھا, ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا تھا, مجھے احساس نہیں تھا, میں ان سے معافی مانگتا, میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, میں کیا کروں؟ فرمایا جتنا ہو سکے ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک رکھ اور ماں باپ کو ایصال ثواب کر, نیکیاں کر کر کے بھیجتا رہ. کل قیامت میں رب کریم ان کے نام اعمال میں جب تیری بھیجی ہوئی نیکیاں رکھیں گے اور وہ یہ چیز دیکھیں گے تو انہیں تجھ سے ملنے والے ہدیہ اعمال پہ خوشی ہوگی, ہو سکتا ہے ماں باپ تمہیں معاف کر دیں. یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے, امت محمدیہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایصال ثواب کی اجازت دی ہے. ورنہ بندہ نیکی کرتا خود بدلہ ملتا, نیکی کرتا خود اجر لیتا, دنیا سے چلا گیا تو اب وہ نیکی کر نہیں سکتا, اس کا اجر کیسے؟ لیکن ہمیں اللہ نے بتایا کہ میں صرف تمہارا رب نہیں ہوں, میں رب کریم ہوں, اور رب کریم سے تم دھوکے میں نہ آؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو دھوکے میں نہ آ, تیرا رب بڑا کریم ہے. کریم کرم سے نکلا ہے, کرم مہربانی کو کہتے ہیں. مہربانی کا مطلب ہوتا ہے حق نہ بنے پھر بھی دے دو. اگرچہ وفات کے بعد بندے کی نیکی کا حق نہیں بنتا کہ وہ کر تھوڑی رہا ہے, لیکن اللہ کریم ہے, ہماری نیکی اس تک ایصال فرما کے پہنچا دے گا جس کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور ماں باپ کی نیکیاں تو صدقات جاریہ ہیں, اولاد کی ہر نیکی میں ماں باپ شریک ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے, وہ ہمارے دنیا میں آنے کی وجہ ہے, وہ ہمارے دنیا میں آنے کی ریزن ہے. اس بیس اور بنیاد پہ ہم دنیا میں آئے ہیں, وہ ماں باپ ہیں. اور میرے دوستو, کبھی بندہ اپنے والدین کا دل نہ دکھائے. اگر دل دکھا بیٹھے تو معذرت کر لے, دل دکھا بیٹھے تو معافی مانگ لے. ماں باپ کے سامنے جھکنے اور نرم لفظ بولنے پر یہ بے عزتی نہیں ہے, یہ صحیح گھرانے کی تربیت کا اثر ہے. قرآن کریم کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ اپنے اڑنے والے پروں کو ماں باپ کے سامنے جھکا دے. کیا مطلب جناح الذل من الرحمہ کا؟ کیا مطلب؟ فرمایا جتنی تیری طاقتیں ہیں, جتنی تیری صلاحیت ہے, یہ زور اپنے ماں باپ کو نہ دکھا کہ میں فلاں ہوں, میں یوں کر سکتا ہوں. یہاں سامنے سر جھکانا بنتا ہے. مجھ سے تعلق میں اس شخص نے مجھے آ کر اپنے والد کی شکایت میں کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, میری اولاد ہو گئی ہے, میں شادی شدہ ہوں, میں اپنی آپ کا کماتا ہوں, میرے ماں باپ جو ہیں مجھے مجمع میں بعض اوقات غصہ کر دیتے, مجھے بے عزتی فیل ہوتی ہے. میں نے انہیں کہا یاد رکھنا, ماں باپ کبھی اولاد کی بے عزتی نہیں کرتے, وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا ہو گیا, اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اب اپنا کما رہا ہے. کل بچپن میں اس کی گیلی پیشاب کی جگہ پہ ہم سوئے, اسے سو کی جگہ پہ سلایا, اسے شفقتیں دی, اسے رحمتیں برکتیں دی, اسے پیار دیا. اب جب سب کچھ اسے ملا ہے, کہیں بیٹا بدل تو نہیں گیا؟ یہ دیکھتے ہیں. اور تجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی بات میری بے عزتی ہے. بیٹا جب کل تیری اولاد ہوگی نا, جب کل تیری اولاد ہوگی, اور اس وقت میں پوچھوں گا کہ بتا اپنی اولاد کا درد کسے کہتے. میرے دوستو, ایک والد کے لیے میں نے پڑھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے
خود کے بڑھاپے کی عمر میں کہا بیٹا بھی یہ درخت پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ اس نے کہا ابا کالا کوا بیٹھا ہے۔ کچھ وقت گزرا، باپ نے پھر پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ابو کوا ہے۔ تیسری چوتھی مرتبہ غصہ ہو گیا بیٹا، ابو آپ کو دکھتا نہیں ہے کوا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میری وہ ڈائری اور کاپی اٹھا لانا جو میں روزانہ کی بنیاد پہ لکھتا تھا۔ بچے کہنے کہا ابا آپ بیمار ہیں، اس ڈائری کو کیا کرو گے؟ کہ ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ بچہ جا کر وہ ڈائری لایا بیٹا جو اب جوان ہو چکا تھا، اسے باپ نے وہ کوئی تاریخ کھول کے دکھائی کہ آج یہ تاریخ ہے اور میرا بڑا بیٹا فلاں نام، یہ جو جس سے پوچھ رہے تھے، آج اس کی عمر اتنی ہوئی ہے اور آج اس نے بولنا سیکھا ہے۔ اور میرے بچے نے مجھ سے 15 مرتبہ اس بات کو پوچھا کہ ابا یہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ میں نے کہا کوا بیٹھا ہے، اور مجھے ہر بار خوشی ہوئی کہ میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ کہا بیٹا تو نے اتنی مرتبہ پوچھا تھا، میں تو خوشی سے ان تاثرات کو نوٹ کرتا رہا، اور آج میں نے تم سے 2 بار پوچھا تو یہ ہو گیا۔ ایک ماں سے گھر پورا پل جاتا ہے، لیکن 5 بچوں سے ایک ماں نہیں پلتی۔ میرے دوستو کہتے ہیں جب روٹیاں 4 ہوں اور کھانے والے 5 ہوں تو اکیلی ماں ہے جو اپنے چہرے کا تاثر اطمینان میں بنا کے کہتی ہے بیٹا آپ کھا لو مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اولڈ از گولڈ، یہ جتنے پرانے ہوں ان کا پرانا پیار سچ ہے۔ ماں باپ کی بندہ قدر کر لے، زندگی میں قدر کر لے، کیا معلومات آج ہیں اور کل نہیں ہے، یہ تو معاملہ چل رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسی غلیظ فطرت اور گناہ کی چیز ہے، فرمایا اس کا حساب اللہ اس دنیا میں لے کر دکھائے گا۔ میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے۔ میں اپنا آنکھوں دیکھا چشمدید واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھانا تھا، میں اپنے دارالفتہ سے اٹھ کے جانے لگا تو ایک بزرگ آئے، لاٹھی پہ چل کے آئے اور مجھے کہا مجھ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے شاگردوں کا انہیں بٹھائے، انہیں چائے پلائے، میں جنازہ پڑھا کے آیا، قریبی تھا، 10-15 منٹ 20 منٹ کی بات ہوگی۔ میں جنازہ پڑھا کے واپس آنے لگا تو اس جنازہ گاہ سے ایک اور بزرگ میرے ساتھ آئے واپس، ہم اکٹھے آ گئے۔ جب ہم دارالفتہ میں پہنچے تو 2 بزرگ تھے، ایک جو میرے ساتھ آئے اور ایک پہلے مسئلہ پوچھنے آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بزرگ نے مجھے کہا کہ مجھے فتویٰ بنا دیں، جج ایک فتویٰ مانگتا ہے عدالت میں۔ اس نے کہا جی مفتی سے فتویٰ لاؤ تو میں یہ کام تمہارا کر دوں گا۔ میں نے پوچھا کس کام کا؟ کہ میں نے اپنے بیٹوں کو آگ کیا ہے، آگ کا معنی میں نے اپنی جائیداد سے ان کو الگ کیا ہے، بس یہ لکھ دیں، اس پہ مہر لگا دیں، یہ میں پرچہ شریعت جج کے سامنے پیش کر دوں گا، میرے بچے میری وراثت سے آگ ہو جائیں گے۔ میں ہل گیا، کیونکہ آگ کرنا تو شریعت میں ہے نہیں، اسلام آگ کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ حصے تو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ہم کون ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ حصے کو توڑیں۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا حضرت مسئلہ کیا ہے؟ آپ کوئی پرابلم مجھے بتائیں، ہو سکتے ہیں ہم اس مسئلے کو سالو کر پائیں۔ وجہ وہ بتاتے بتاتے رونے لگے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے بچوں نے مارا ہے اور مجھے گھر سے نکالا ہے، اور میری کمر کا مورا یہ جو ڈسک ہے نا یہ متاثر ہو گئی، میں اسی لیے لاٹھی پہ چل رہا ہوں۔ اور واقعی ایسا تھا، وہ بزرگ بہت روئے۔ میں نے انہیں درمیان میں سمجھایا کہ میں آپ کے بچوں سے رابطہ کرتا ہوں، انہیں احساس دلاتا ہوں، انہیں چلا کہ آپ کے پاس معافی منگوانے لے آتے ہیں، لیکن یہ گناہ کا کام نہ کریں۔ انہوں نے بڑا جرم کیا، زیادتی کی، پر یہ اس سے اللہ کے حکم کو توڑنا ہو جائے گا، یہ کام آپ نہ کریں۔ جب میں سمجھا رہا تھا نا، آپ حیران ہوں گے، جو بزرگ میرے ساتھ جنازے سے آئے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو میرے ساتھ آیا ہوا بوڑھا مجھے کہتا ہے مفتی صاحب یہ بندہ اس قابل ہے، آئندہ نال ٹھیک ہویا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے وہ رو رہا ہے اور یہ اسے ڈبل رلا رہا ہے۔ میں نے کہا بزرگو آپ ٹھنڈے ہو جاؤ، میری بات ہے میں کر رہا ہوں۔ اس بات پہ وہ بزرگ جو بتا رہا تھا نا کہ مجھے بچوں نے مارا ہے وہ زیادہ رونے لگا، اور میں نے دوسرے بزرگ سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ نے اس کے غم میں اضافہ کیا، پہلے بیچارہ تکلیف میں، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ بندہ غصے میں تو کہتا ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اسی اصلاح میں وہی بندہ بولنے لگا جس کو بچوں نے مارا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بچہ یہ ٹھیک آدھا پیا ہے، میرے نال ٹھیک تھا، یہ میرے ساتھ ٹھیک ہوئی، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے میں نے بھی اپنی جوانی میں اپنے ابا کو مارا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا،
اور آج میرے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے جب عمر پوچھی تو اس نے کوئی 24-25 سال عمر بتائی، جس زمانے میں یہ اس سے غلیظ حرکت ہوئی تھی، اور آج اس کی عمر کوئی 70 75 80 کے قریب تھی۔ یعنی کہ اور کچھ نہ ہونا، کوئی 50 سال، کوئی آدھی صدی گزری ہے درمیان میں، اللہ نے اس کی ذات سے بدلہ نکال کے دکھایا۔ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس طرح نکلتا ہے معاملہ۔ میرے دوستو، زندگی میں بندہ ان سے معافی تلافی کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ماں باپ کا پیار بھول جاتے ہیں۔ جی نہیں، ماں باپ کا پیار اوریجنل پیار ہوتا ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے ہیں کہ میری داڑھی اب سفید ہو رہی ہے اور میری والدہ مکرمہ زندہ سلامت ہے۔ آج بھی دفتر کے لیے نکلتا ہوں نا تو میری ماں اسی طرح دروازے پہ ٹھہر کے مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے بچپن میں اسکول جاتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کرتی تھی۔ میرے دوستو، بندہ دنیا کی جمیلوں میں جا کے ان سے اپنا تعلق نہ توڑ بیٹھے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں وہ دعائیں ہیں جن کا عرش تک کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی مولوی کی، کسی عالم کی، کسی ہمارے پیر صاحب کی، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، ولی اللہ کی ہوں گی دعائیں، مقبول ہوں گی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ماں کی دعا اور باپ کی دعا اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ تعلق بندہ اپنا ایصال ثواب پر۔ حدیث پاک میں ہے، اور جو میں طبرانی میں حضرت عمر کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، 1 قرآن کریم کا ثواب ہے۔ آج ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہیں، تو اگر ہم ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص 5 3 15، یہ 5 قرآن کا ختم ثواب روزانہ ماں باپ کو جا رہا ہوگا۔ اکٹھے پڑھنا بعض اوقات بندہ بھول جائے، ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو کتنے ثواب کا کام ہے۔ یہ سارے کا سارا کھاتا وہاں چلا جا رہا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اپنے والدین کے معاملات میں دیکھنا چاہیے، اور زبان کی تیزی ماں باپ کو نہ سکھاؤ، ان کے سامنے نہ چلاؤ۔ جس ماں باپ نے ہمارے بولنے پر دنیا میں مٹھائیاں بانٹی کہ میرا بچہ بول پڑا، آج اس زبان کی طاقت اپنی ماں پہ نہ چلاؤ، وہاں نہ چلاؤ۔ رب کریم نے قرآن کریم میں جس جگہ توحید کی بات کی ہے، ساتھ رسالت کی بات کی ہے، لیکن 2 موقع ایسے ہیں جہاں اللہ نے توحید کے بعد رسالت کی بات نہیں فرمائی۔ حالانکہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ وہ 2 موقع دونوں ماں باپ کے ہیں، ایک ماں باپ کے شکریہ کے لیے، ایک ماں باپ سے حسن سلوک کے لیے۔ رب فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ اپنے بات ماں باپ کو جوڑا۔ اور دوسرا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا رب کا ڈیسیجن اور فیصلہ ہے اللہ کی عبادت کر۔ توحید کی بات کی، حالانکہ توحید کے بعد رسالت ہے، ہمارا ایمان ہے، ادھر رسالت کی بات نہیں کی، فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، احسانہ، احسان حسن سے نکلا ہے۔ حسن پیاری چیز کو کہتے ہیں۔ کیا مانا؟ ماں باپ نے پیسے مانگے ہیں نا اور اس کا دل نہیں چاہتا دیتے ہوئے، یہ لو، یوں پھینکے ہیں، یہ حسن نہیں ہے۔ یوں اٹھا کے اماں جان اور ابا جان یہ آپ کا حق ہے، بتائیں کیا چاہیے، یہ ہے حسن سلوک۔ اور آگے رب کریم نے ایک جملہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، پھر تیری زبان یہاں چلنے ہوئے میں چلتے وقت احتیاط کرے، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے لیے اف نہ کہنا۔ کیا مانا؟ عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تھکاوٹ کے بعد بندہ کہتے ہیں اف، یہ ماں باپ کے سامنے نہ کہو، ماں باپ کا دل دکھے گا۔ جی نہیں، یہ وہ اردو والا اف نہیں ہے، یہ عربی والا اف ہے۔ قرآن کریم میں یہ اف کا لفظ دوسری جگہ موجود ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کہا تھا کہ تمہارے لیے اف ہے، یعنی میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تو یہ وہی اف ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے لیے یہ نہ کہنا کہ امی تو جان، ابا تو جان،
میں اپنی زندگی گزاروں گا، یہ کام کبھی نہ کرنا، اپنے آپ کو ان سے جدا نہ کرنا۔ فلا تقل لہما اف، اچھا میرے مولا یہ تو میں نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ سنیں رب نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ کریم بھی تو کرم اور مہربانی سے نکلا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے میٹھی اور نرم مزاجی سے بات کرنا، میٹھی اور نرم مزاجی سے، یہاں پیار سے بات کرنا۔ آج لوگ بیویوں کی وجہ سے ماؤں کا دل دکھاتے ہیں۔ میں خواتین میں گفتگو کروں تو میں انہیں جملہ کہتا ہوں، چلو میری مائیں بہنیں سن رہے ہیں تو میں وقت کو قیمتی سمجھتے ایک جملہ کہتا ہوں، جو بیوی اپنے خاوند کو بھڑکاتی ہے اپنی ماں کے خلاف، سنیں یہ آج کی بہو کل کی ساس ہے، کل اس کا بیٹا بھی بیایا جائے گا اور اس کے بیٹے کی بھی شادی ہوگی۔ کل اس کے بیٹے نے اگر اپنی بیوی کی بات مان کے اس کا دل دکھایا، بتاؤ تب رونے سے بہتر ہے آج اپنے خاوند کو اس کے والدین کی عزت سکھاؤ۔ میں عورتوں کے مجمع میں کہتا ہوں، سنو میری بہنوں، تم اپنی ساس کی قدر یوں کرو، تیرے پاس 10 سوٹ ہیں پہننے کے، 10 کے 10 اچھے ہیں، کون سا پہننا ہے؟ اس کے لیے ایک گھر کے پیارے ماحول بنا لے۔ اپنی ساسو ماں سے پوچھ، امیاں کون سا کلر پہنوں؟ وہ کوئی کلر کہہ دے تو پہن لے، تیرے پاس تو 10 اچھے تھے، ان میں سے کچھ 10 جا کے دکھا دے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول جنت بنے گا، جہنم نہیں بنے گا۔ اگر تیرے میاں کا تیرے ساتھ سلوک اچھا ہے تو یہ تعریف صرف اپنے میاں کے سامنے نہ کر بلکہ اس کے ماں باپ کے سامنے کر، امی یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ کی اولاد میرے ساتھ ٹھیک ہے، یہ گھر کا ماحول بنے گا، ورنہ تو یقین مانیے گھر کا ماحول بگڑے گا، معاملات خراب ہوں گے۔ کل جس ساس نے اپنی جوتی گھسائی، اپنے بچے کے لیے بیوی تلاش کی اور تجھے بیاہ کے گھر میں لائی، آج تو اسی بیٹے سے اس بیٹے کو اسی ماں سے کاٹ دے، کل تیرے بچوں کی بھی شادی ہوگی۔ تو ہمیں گھر کا ماحول بھی ٹھیک بنانا چاہیے۔ میرے دوستو، بزرگ ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بزرگ نہ ہونا ان سے جا کے درد دل پوچھیں کہ ماں باپ نہ ہو تو گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے درد دل کے طور پہ رکھتا ہوں، دنیا میں قدر کر لیں، دنیا میں جھک جائیں، دنیا میں ان کے سامنے ایسے ہو جائیں جیسے یہاں رہنے کا حق ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں سناؤں، یہی آیت جو میں خطبے میں پڑھ رہا ہوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اسی پر جو لفظ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسے کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے؟ فرمایا جب ماں باپ سے بات ہو نا، کسی بات پہ غصہ بھی آ جائے، یوں کہ امی یوں نہیں ہے، ابا یوں نہیں ہے، فرمایا یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے سختی سے اسٹکلی ان کے سامنے تو نے بات نہیں کرنی، یہ انداز اختیار نہیں کرنا، یہ تیرے ماں باپ ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے میٹھی اور نرم مزاجی سے بات کر۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک علیہ السلام کو کہنے لگا، یا رسول اللہ خود کماتا ہوں، اپنی ذاتی تنخواہ ہے میری، ذاتی کاروبار ہے میرا، ذاتی پیسہ ہے میرا ابا اس سے اٹھا لیتے ہیں میری ماں پہ خرچ کرنے کے لیے، کیا اتنا حق میری ماں باپ کو ہے؟ انہیں سمجھائیں یہ میرے مال پہ اتنا زیادہ قبضہ کیوں کر دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے والد کو بلانے کے لیے بندہ بھیجا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے بندہ پہنچا نا تو اس کے والد کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ مجھے حضور نے کیوں بلایا ہوگا یار۔ فرستادے نے آتے ہوئے نمائندے نے کہا کہ تیرا بیٹا حضور کے پاس پہنچا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کے ابا کو بلا لاؤ۔ بس یہ بندہ تو ٹوٹ گیا اندر سے کہ میرا بیٹا پہنچا نا، اس کی میرے سے انبن ہے، یقیناً اس نے میری شکایت دربار نبوی میں لگائی ہوگی۔ تو دل ہی دل میں کہنے لگا بیٹا میرے ساتھ گھر میں لڑ لیتا، لیکن میرے نبی اور میرے ایمان کو جا کے شکایت لگانی تھی، اس معاملے مجھے پہنچانا تھا۔ تو رو کے اس نے دل میں کچھ باتیں کی جو اس نے فرش پہ کی، اللہ نے عرش پہ سن لی۔ اور جب یہ والد حضور کے دربار میں آیا تو جبرائیل بھی آ چکے تھے کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھنا بعد میں، اس کو بتانا بعد میں، اس سے پوچھے چلتے ہوئے اس نے دل میں اپنے بیٹے کو کہا کیا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا
کہ جب ہم نے آپ کو بلانے کے لیے بندہ بھیجا، آپ نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے سے کوئی شکوے شکایتیں کی تھے؟ انہوں نے کہا جی کی تھی۔ کہا وہ تو بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہ آواز میری کانوں نے بھی نہیں سنی، میں نے تو دل میں کہا، لیکن اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ نے سن لیا۔ ہر لمحہ ایمان کے بعد جو گزر رہا ہے نا، میرا ایمان میرے رب پہ بڑھ رہا ہے۔ کہ میں نے گھر سے چلتے ہوئے کہا غزوتک مولود ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالسکم لم ابت لسکمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم او لاعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدا ما کنت فیک املو جعلت جزائی غلظہ وفضافہ کانک انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلتک کما الجار المثاقب یفعل فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل۔ بچہ تو چھوٹا تھا، ہم جوان تھے، تو کمزور تھا، ہم طاقتور تھے، تیرے ہاتھ ہلتے تھے، ہمارے طاقت ہاتھوں میں تھی، اور ہماری آنکھوں کی بینائی سلامت، ہمارے کان کی سنوائی سلامت۔ ہم نے تیرے لیے کمایا، تیرے لیے سب کچھ کیا، اور راتوں کو اگر تجھے تکلیف ہوتی اور تو اٹھ کے رونے لگتا، ہمیں پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، پر تیری ماں اور میں آنکھوں میں نیند گزار دیتے تیری آرام کی خاطر، تیرے لیے سب کچھ کیا، حتیٰ کہ وقت آیا ہم گھٹے تو بڑھا، ہم جھکے تو اٹھا، اور تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ تیری آنکھ کی بینائی بڑھی، ہماری آنکھ کی بینائی گئی، تیرے کان کی سنوائی میں طاقت آئی، ہمارے کان کی سنوائی کی طاقت ختم ہوئی، تیرے ہاتھ میں طاقت، ہمارے ہاتھ میں لرزہ، اور یہ وقت آ گیا اب تو ماشاءاللہ کمانے والا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ تیری ماں اور میں تیرے گھر سے جانے کے بعد سوچتے ہیں ہماری محنت اب پھلدار ہو گئی ہے، اب اور تو کچھ نہیں ہے۔ تیری ماں بیمار ہے، جس نے گیلی جگہ پہ رات کو سو کر تجھے سوکھی جگہ پہ سلایا، اس کی بیماری کے لیے علاج کی حیثیت میں کما نہیں سکتا، میں نے تم سے کچھ دام مانگے کہ میں تیری ماں کا علاج کروں، تیری نزلیں بدل گئی، تیرے معاملات بدل گئے، اور تو نے مجھے اپنا مخالف سمجھ لیا۔ وہ اللہ کے بندے، مجھے باپ نہیں سمجھا تھا، پڑوسی سمجھتا۔ اچھے لوگ تو، شریف لوگ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ فعلتک کما الجار المثاقب یفعل، مجھے پڑوسی سمجھتا، تب تو کوئی حق دیتا، ہم گھر میں اکٹھے رہے ہیں یار، میں پڑوسی سمجھ لیتا، اور نہیں، تو حضور پاک کے پاس پہنچا اور میری شکایت لگانے۔ اللہ اکبر، یار یہ تو ایسا ہے جیسے میں تیرے لیے تیرے سے حق نہیں مانگتا، بلکہ میں تیرا قرضہ دے رہا ہوں اور وہ نہیں دیا، اور تو وہاں جا کے شکایت لگا دے۔ یہ چند باتیں اس نے سنائی ہیں، یہ میں نے با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس باپ کی بات پوری ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو فرمایا بس میں نے آپ کا فیصلہ بھی کر لیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا انتا ومالک لابیک، پہلے تو پیسے کی بات تھی نا، محمدی دربار کا فیصلہ یہ ہے تیری جان بھی اور تیرا مال بھی تیرے والدین کے لیے۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ، یہ ماں باپ کے ساتھ تعلقات۔ قرآن میں یوں کہتا ہے خدارا اپنی اناؤں کو، خدارا اپنے غصے کو، خدارا اپنے غیظ و غضب کو، ان ماں باپ کو اس سے ہم محفوظ رکھیں، ان ماں باپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہمارے غصے کا مقام نہیں ہے، یہ ہمارے جھکنے کا مقام ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جس پر ہم اپنا غصہ دکھائیں، ان کے سامنے جھک جانا میں ہماری عزت ہے۔ آج تم اپنے والد کی جوتی سیدھا کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہاری جوتیاں سیدھا کرے گی، اور آج آپ نے اپنے ابا کو کچھ کہا، کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں ایک گھر میں گیا، دادا، والد، بیٹا، پوتا سارے ماشاءاللہ گھر میں موجود تھے۔ بیٹے نے غصے میں اپنے ابا کو کہا ابا یہ بات نہ کر ورنہ میں تجھے فیر ماروں گا، فیر ماروں گا تمہیں۔ میں نے پکڑا بھائی تو نے تو صرف دھمکی دی ہے، تیرا بیٹا سن رہا ہے، تو نے صرف باپ کو دھمکی دی ہے، کل وقت آیا تیرے بیٹے نے تجھے فائر مار دینا ہے۔ آج تو ارادہ کر رہا ہے، خدا کے لیے ان زبان کی تیزیوں کو یہاں نہ چلاؤ،
انہوں نے دعائیں مانگی ہیں تمہارے بولنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو ہماری والدہ کے لیے اصال ثواب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ سوالات و جوابات کے مرحلے کو رب کریم عافیت سے پورا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔